گرمیوں کے دن تھے مگر اس روز لو نہیں چل رہی تھی۔ یہ ایک نیم گرم شام تھی۔ آغا جانی اکبری دروازے سے چوک میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ململ کا کڑھا ہوا کرتا اور ایک بر کا سفید پائجامہ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں پمپ شو تھا اور سر پر 2 انگل اونچی باڑے کی دوپلی ٹوپی تھی۔ ایک ہاتھ کی کلائی میں موتیے کے پھولوں کا گجرا لپٹا ہوا تھا۔ وہ اس شام خوب بن سنور کر نکلا تھا۔ ممانی کے گھر بھی گیا تھا۔ بچے کو دیکھا۔ وہ ممانی اور ان کی لڑکیوں سے خوب گھل مل گیا تھا۔ کبھی فرش پر گھٹنیوں چلتا، کبھی پلنگ کی پٹی پکڑ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے چھوڑ کر چلنے کی کوشش کرتا۔ چند قدم ڈگمگاتا ہوا چلتا اور پھر گر جاتا، مگر رونے کے بجائے قہقہے لگاتا، خود ہنستا اور دوسروں کو بھی ہنساتا۔ آغا کچھ دیر ممانی کے گھر رہا، بچے کو گود میں لے کر کھلاتا رہا۔ اسے ممانی کے سپرد کرنے کے بعد وہ اکثر ان کے گھر جاتا رہا۔ بچہ شروع میں اسے دیکھ کر بدکتا تھا، اس کی گود میں جا کر رونا شروع کر دیتا تھا، مگر اب وہ اس سے بھی خاصا مانوس ہو گیا تھا۔ آغا چاہتا بھی یہی تھا۔ وہ جب کبھی ممانی کے گھر جاتا، بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاتا اور یہ بہانہ بھی بناتا کہ اسے بچے کی بیمار ماں نے بھیجا ہے جو اب رو بصحت ہے، اپنے بچے کو ہر دم یاد کرتی ہے، اس کے بارے میں برابر پوچھتی رہتی ہے۔ وہ ممانی کی بڑی بیٹی میں بھی اب دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ بھی اس کی جانب مائل نظر آتی تھی، اس کے سامنے اترا اترا کر بولتی، بات بات پر ہنستی، عشوہ ترازی کرتی۔ ممانی کی نظریں بچا کر آغا آنکھوں ہی آنکھوں میں حال دل بیان کرتا، سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتا، اشارے کرتا، بچے کو اس کی گود میں دیتے ہوئے ہولے سے ہاتھ دبا دیتا، تنہائی میں اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتا۔ وہ ہمیشہ خوب بن ٹھن کر ممانی کے گھر جاتا اور ہمیشہ نت نیا لباس پہن کر جاتا۔ وضع بدلی، اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو ملا تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، رنگ بھی ذرا کھل گیا۔ حضور بیگم کے دیے ہوئے 300 روپے وہ ہاتھ کھول کر ممانی کے گھر پر کسی نہ کسی بہانے خرچ کرتا رہتا۔ کبھی مٹھائی ساتھ لے جاتا، کبھی پھل، کبھی کپڑے لتے۔ چلہ کشی کی مدت ختم ہو رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی دفینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، پھر تو پوبارہ ہوں گے، عیش ہی عیش ہوگا۔ ادھر ممانی کا حال یہ تھا کہ عرق النساء کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ کسی محل سرا میں ملازمت کرنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ ماموں حسین آباد ٹرسٹ میں معمولی محرر تھے، تنخواہ قلیل تھی، 1 کمانے والا اور 4 کھانے والے، کسی نہ کسی طور غریبہ مئو گزر بسر ہو رہی تھی۔ آغا جس فیاضی سے ان پر خرچ کر رہا تھا اس سے سبھی مروب تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ کبھی کبھی تو دن بھر ممانی کے گھر میں رہتا، مگر دن ڈھلتے ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، روکنے پر بھی نہ رکتا، اور اگر دن ڈھلے آتا تو 2 گھڑی رات گزرنے سے پہلے پہلے چلا جاتا۔ یہ اس کے تہخانے میں جانے اور چلہ کشی کا وقت ہوتا، اور چلہ کشی میں وہ کسی طور ناغہ کرنا نہ چاہتا تھا۔ آغا جانی اکبری دروازے سے نکل کر چوک میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک قیصر مرزا پر اس کی نظر پڑی۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں غرق سامنے سے آ رہا تھا۔ آغا اسے دیکھ کر ایسا بے قرار ہوا کہ لپک کر قریب پہنچا اور گرم جوشی سے اسے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا، مگر قیصر مرزا نے اس قدر گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ بجھا اور نڈھال نظر آ رہا تھا۔ اماں تم تو رامپور جا کر وہیں کے ہو گئے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کوئی 6 مہینے بعد تمہاری صورت دکھائی دی ہے۔ آغا نے شکوہ کیا، ایسی بھی کیا بے مروتی، جانے سے پہلے مل کر بھی نہ گئے۔ رامپور جانے سے 1 روز پہلے شام کو میں عشرت منزل گیا تھا، قیصر مرزا نے صفائی پیش کی، لیکن دروازے پر تالا لگا تھا۔ لیکن ایک کنجی تو تمہارے پاس بھی رہتی ہے، تالا کھول کر اندر جاتے اور میرا انتظار کرتے۔ کنجی میں گھر ہی میں چھوڑ آیا تھا، واپس جا کر اسے لانے کی گنجائش نہ تھی، پھر بھی دروازے پر کھڑا دیر تک تمہارا انتظار کرتا رہا، مگر تم نہ جانے کہاں گئے تھے، واپس ہی نہ آئے۔ قیصر مرزا نے آغا جانی کو مطلع کیا۔ آخر نا امید ہو کر واپس چلا گیا اور دوسرے روز صبح رامپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ تم سے ملنے اور بات کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مگر رامپور تم گئے کس تقریب میں تھے؟ آغا نے دریافت کیا۔ یہ تو میں تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب سے خالو دربار رامپور سے وابستہ ہوئے ہیں، خالہ بال بچوں کے ساتھ وہیں رہتی ہیں۔
وہ ضد کر کے ابا جان کو خالو سے علاج کرانے کے لیے رامپور لے گئیں۔ مجھے بھی ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ اماں جان بھی ساتھ گئیں اور چھوٹی بہن بھی۔ پورا گھر گیا تھا، لیکن اتنے طویل عرصے تک وہاں کیا کرتے رہے؟ یہ تو تم نے بھی سنا ہوگا کہ خالو بہت مانے ہوئے حکیم ہیں۔ ان کے علاج سے ابا جان کے مرض میں افاقہ بھی ہوا۔ 2-4 قدم چلنے بھی لگے تھے۔ بولتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ قیصر مرزا سنبھل کر بولتا رہا۔ واپس لکھنؤ جانے کا ارادہ کیا تو خالہ نے چھوٹی بہن کی شادی کے لیے زور دیا۔ وہ بچپن ہی سے ان کے منجھلے بیٹے سے منسوب تھی۔ اماں جان چاہتی تھیں کہ لکھنؤ جا کر شادی کی جائے۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ وہاں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جہیز کا بندوبست اور شادی کے اخراجات کیسے پورے کیے جاتے؟ جاڑا شروع ہو چکا تھا اور جاڑا شروع ہوتے ہی ابا جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہوں نے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی ان کی زندگی ہی میں اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ آخر ایک روز چپ چپاتے شادی ہو گئی۔ مگر بہن کی شادی کے بعد وہاں اب تک کیوں ٹھہرے رہے؟ آغا نے مداخلت کی۔ ابا جان کی حالت سفر کے قابل نہ تھی۔ سوچا تھا کہ ان کی طبیعت سنبھلتے ہی واپس چلے جائیں گے، مگر ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے روز بروز بگڑتی ہی گئی۔ قیصر مرزا کی آواز بھرا گئی۔ آنکھوں کے آبگینے چھلک پڑے۔ ایک رات وہ ہم سب کو روتا پیتا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ قیصر مرزا رومال سے آنسو پوچھنے لگا۔ آغا جانی بھی غمزدہ ہو گیا۔ قیصر مرزا کو تسلی تشفی دینے لگا۔ اسی اثناء میں ایک سقا کٹورا بجا بجا کر صدا لگاتا ہوا قریب سے گزرا۔ آغا جانی نے اسے روکا، پینے کو پانی مانگا۔ اس نے مشک کا منہ کھول کر کٹورے میں پانی ڈالا۔ آغا نے کٹورا لے کر قیصر مرزا کی جانب بڑھایا، اصرار کر کے پانی پلایا۔ آغا نے خود بھی کٹورا بھر کر پانی پیا، پیسہ دے کر سقے کو رخصت کیا۔ جب ذرا قرار آیا تو قیصر مرزا نے بتایا ابا جان کے انتقال کے بعد فوری واپسی ممکن نہ تھی۔ اماں جان کو عدت کے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے لیے رامپور میں قیام کرنا پڑا۔ تم واپس کب آئے؟ آغا نے پوچھا۔ آج ہی دوپہر کو اماں جان کے ساتھ واپس پہنچا ہوں، قیصر مرزا نے جواب دیا۔ ابا جان کے ایک پرانے ملنے والے ہیں، ان کے پاس جا رہا تھا۔ واپسی پر تم سے ملنے عشرت منزل جاتا۔ اچھا ہوا کہ تم سے یہیں ملاقات ہو گئی۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ عشرت منزل چلوں گا۔ آغا جانی خاموش رہا۔ وہ اپنی نئی چلہ کشی کے بارے میں قیصر مرزا کو کچھ بتانا نہ چاہتا تھا، اور ایسے مرحلے پر جب چلہ کشی میں صرف 2 روز رہ گئے تھے، خدشہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی رخنہ نہ پیدا کر دے۔ اس کی 19 روزہ طویل اور صبر آزما کوشش پر پانی پھر جاتا۔ آغا کو خاموش پا کر قیصر مرزا نے پوچھا، اماں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں اس وقت عشرت منزل نہیں جا رہا ہوں۔ آغا نے فوراً عذر پیش کیا۔ کیا کسی رنڈی کے کوٹھے پر جا رہے ہو؟ نکلے بھی بہت بن ٹھن کے ہو۔ قیصر مرزا نے بے تکلفی سے کہا۔ بڑے نقشے سے ہو، بات کیا ہے؟ کہیں دفینہ وفینہ تو نہیں نکل آیا؟ ارے یار، اپنی ایسی قسمت کہاں، دفینہ نکل آتا تو سارے دلدر دور ہو جاتے۔ آغا نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ میں نے تو اس کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اچھا ہی کیا یار، بہت جان جوکھوں کا کام تھا۔ واللہ جب تم تہہ خانے میں عمل پڑھنے جاتے تھے تو مجھے ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ قیصر مرزا نے مسکرا کر دریافت کیا، مگر تمہارے ٹھاٹ باٹ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ کہاں سے رقم ہاتھ لگ گئی؟ یار میں تمہاری طرح رئیس زادہ تو ہوں نہیں۔ باپ بھی میرے نہ صاحب جائیداد تھے نہ وسیقہ دار، کچھ بھی چھوڑ کر نہ گئے۔ آغا جانی نے گہری سانس بھری۔ میں تو موچی تھا، موچی ہی رہا۔ اپنی قسمت میں تو جوتے گانٹھنا لکھا ہے، وہی کام کرتا ہوں۔ حاجی چھٹن کے کارخانے میں کام کر رہا ہوں۔ وہ ہے تو بہت بڑا خسیس، مگر کام نفیس اور بڑھیا ہو تو اجرت بھی بہت اچھی دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اس کے کارخانے میں لگ کر کام کیا، نہ کرتا تو بھوکوں مر جاتا۔ بلکہ تمہارے جانے کے بعد تو ایک بار مسلسل 3 روز کے فاقے سے رہا۔ میں اسی لیے تو رامپور روانگی سے پہلے عشرت منزل گیا تھا کہ تم کو خرچ کے لیے کچھ دیتا جاؤں، لیکن تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ قیصر مرزا نے فوراً صفائی پیش کی۔ اب یہ بتاؤ کہ تم عشرت منزل کب پہنچو گے؟ اس وقت تو میں 4 باغ اسٹیشن جا رہا ہوں۔ مجھے 9 بجے کی ٹرین سے کانپور جانا ہے۔ آغا نے جھٹ بات بنائی۔ وہ اسے عشرت منزل لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اماں تم کانپور جا رہے ہو؟ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ کس سلسلے میں جا رہے ہو؟
कॉपर एलन मिल में नौकरी करने, वहाँ आजकल भर्ती हो रही है। मगर तुम मिल में करोगे क्या? वही जूते बनाने का काम। आगा निहायत ढटाई से झूठ बोलता रहा। अम्मा, ये जो तुमने फ्लैक्स के जूते देखे हैं एलन मिल में ही बनते हैं। पिछले दिनों कानपुर से साबिर आया हुआ था, वो आजकल एलन मिल में काम कर रहा है, उसी ने बुलाया है। तो गोया तुम इशरत मंजिल नहीं जाओगे? कैसर मिर्ज़ा ने कहा। तो फिर ऐसा करो कि ताले की कुंजी मुझे देते जाओ। मेरे पास जो कुंजी थी वो कहीं गुम हो गई है। बहुत तलाश किया मगर मिली नहीं। आगा को ये सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ कि कैसर मिर्ज़ा के पास जो कुंजी थी वो खो गई। उसने हीला साजी से काम लिया। इस वक्त तो कुंजी मेरे पास है नहीं। मुमानी के घर गया था, कुंजी वहीं छोड़ आया। सोचा कि रास्ते में कहीं इधर उधर न हो जाए, खामखा ताला तोड़ना पड़ेगा, देखने वालों का शुबा भी होगा। यार, ये तुमने बहुत बुरा किया। कैसर मिर्ज़ा ने अपनी परेशानी का इजहार किया। मुझे एक ज़रूरी काम से इशरत मंजिल जाना था। इशरत मंजिल में ऐसा क्या ज़रूरी काम है? आगा ने मुस्कुरा कर कहा। अब तो तला तारा से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। उसकी तो शादी हुए भी एक मुद्दत हो गई। हैदरगढ़ की ताल्लुकादारी फोकट में मिल गई। अल्लाह जिसे देता है इसी तरह छप्पर फाड़ कर देता है। यहाँ दफीना मिलने के ख्वाब ही देखते रह गए और वो रानी हैदरगढ़ बन गई। अपनी अपनी किस्मत है। थोड़ी देर पहले काजिम मिला था, उसने मुझे तला तारा के बारे में सब कुछ बता दिया है। तला तारा के फूफीजाद भाई अली रज़ा से भी उसका मिलना जुलना है। अमा वही अली रज़ा जो तला तारा की मोहब्बत का दम भरता था, उससे शादी करने की कोशिश में लगा रहता था। तो क्या तुमने काजिम को तला तारा के बारे में कुछ बताया था? यार, तुम भी कमाल करते हो, कैसर मिर्ज़ा ने खफगी से कहा। भला मैं उससे तला तारा के बारे में क्यों बात करने लगा? मैंने तो उसे हवा भी न लगने दी। यूं ही बातों बातों में उसने खुद ही सब कुछ बता दिया, और वो भी अली रज़ा की हमदर्दी में। वो एक बार फिर हरफ मतलब ज़बान पर लाया। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आज के बजाय कल कानपुर चले जाओ? कल ही तो मिल में भर्ती हो रही है। आगा ने बात बनाई। मुझे तो इसी ट्रेन से जाना है। साबिर कानपुर में ग्वालटोली में रहता है। मुझे उसका घर भी नहीं मालूम। वो मुझे लेने स्टेशन आएगा, वरना मैं किसी दूसरी ट्रेन से चला जाता। कानपुर तो कई गाड़ियां जाती हैं, लेकिन मैं साबिर को कहाँ ढूंढता फिरूंगा? उसने कदरे तामुल के बाद पूछा। तुम इशरत मंजिल जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? वहाँ मेरा जो संदूक रखा है उसे खोलकर कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ गई है। अमा, कहीं तला तारा के जेवरात तो अभी तक उसमें नहीं रखे हैं? आगा ने उसे मुश्तबा नज़रों से देखा। तुम्हारी बेचैनी से तो कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। कैसर मिर्ज़ा का चेहरा फ़ख हो गया, लेकिन उसने फ़ौरन ख़ुद को संभाला, साफ मुकर गया। वो तो मैंने मरहूमा रानी हैदरगढ़ को दे दिए थे, तुमसे बता भी चुका हूँ। अब वो मेरे पास कहाँ से आए? उसने अपनी दरोग गोई की पर्दापोशी के लिए ये उज़्र पेश किया। बात दरअसल ये है कि अब्बा जान के इंतकाल के बाद लाला गोपीचंद ने नालिश कर दी है। वो तो डिग्री निकलवा कर सारी जायदाद कुर्क करवाना चाहता है, मगर अभी मुकदमे का फैसला हुआ नहीं। कुछ ऐसे ज़रूरी कागजात हैं जो मेरे संदूक में रखे हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। मगर तुमने उनके बारे में मुझसे कभी तस्करा नहीं किया। आगा को अभी तक शुबा था कि कैसर मिर्ज़ा साफ गोई से काम नहीं ले रहा है, वो उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम तो उसमें पहनने के चंद कपड़े रखकर घर से लाए थे, जायदाद के कागजात उसमें रखने की क्या तुक थी? अमा, तुमने तो वकीलों की तरह बाकायदा जिरह शुरू कर दी। कैसर मिर्ज़ा ने उसकी बातों से चिढ़कर कहा। ये बताओ, कानपुर से वापसी कब तक होगी? आगा उसे 2 रोज़ के लिए टालना चाहता था। मैं तो इतवार से पहले ना आ सकूंगा। कल जुमा है और परसों हफ्ता, और इन्हीं 2 दिनों में मिल में भर्ती होगी। उसने मुस्कुराकर बेतकल्लुफ़ी से कहा। यार, सिर्फ 2 रोज़ की तो बात है, 2 रोज़ में क़यामत तो नहीं आ जाएगी। मैं अपना सामान इशरत मंजिल से उठाकर घर ले जाऊंगा, वहाँ रहने से अब क्या हासिल? वो रूठा हुआ नज़र आ रहा था। तुम चाहो तो ठहरे रहो। कानपुर में नौकरी मिल गई तो फौरी तौर पर इशरत मंजिल छोड़ दूंगा। आगा ने उसकी खफगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। वैसे ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं कि उसे खाली करना ही पड़ेगा। सुना है कि उस जायदाद के बारे में बरसों से जो मुकदमेबाजी हो रही थी अब ख़त्म होने वाली है। कुछ इस तरह का राज़ीनामा हो गया है कि इशरत मंजिल को फ़रोख्त कर दिया जाए और जो रुपया मिले वो दोनों फरीक़ों में आधा आधा तकसीम कर दिया जाए। दोनों बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। रास्ते में आगा जानी ने तंबोली की दुकान से एक पैसे के 2 उम्दा दसावरी पान लिए। एक खुद खाया, दूसरा कैसर मिर्ज़ा को खिलाया। जब वो चौक से निकलकर नखास में पहुंच गए तो आगा ने इतवार को मिलने का वादा किया। 4 बाग स्टेशन जाने का बहाना किया। कैसर मिर्ज़ा से रुखसत हुआ।
اور نکڑ پر کھڑے ہوئے ایک اکے پر سوار ہو گیا۔ وہ قیصر مرزا کو غچہ دینے کے لیے ایک طویل اور پیش دار راستے سے عشرت منزل جانا چاہتا تھا۔ ہفتے کی شام کو آغا جانی ممانی کے گھر پہنچا اور بچے کو عشرت منزل لے آیا۔ اسے نہلایا، دھلایا، سرخ لباس پہنایا، گلے میں گیندے کے پھولوں کا ہار ڈالا، پیشانی پر سیندور کا ٹیکا لگایا، دودھ میں افیون گھول کر پلائی، خود بھی معمول کے مطابق غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر لگایا اور بچے کو گود میں اٹھا کر تہہ خانے میں لے گیا اور چمکار کر دیوار کے سہارے ایک گوشے میں بٹھا دیا۔ کھیلنے کے لیے اس کے سامنے مٹی کے کھلونے رکھ دیے۔ تہہ خانے کے طاقچوں میں چراغ روشن تھے، اگربتیوں اور لوبان کے دھوئیں سے فضا میں خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے مصلے پر جا کر بیٹھ گیا، انگلی سے دائرے کی شکل میں حصار کھینچا اور عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور نظریں جنوبی دیوار کے اس بڑے طاق کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جس کے نیچے گہرا گڑھا تھا۔ اس جگہ وہ پچھلے 20 روز سے بلا ناغہ کھدائی کر رہا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ حصار کے اندر بیٹھ کر لگ بھگ 3 گھنٹے عمل پڑتا۔ اس وقت وہ مراقبے کے عالم میں ہوتا تھا، آنکھیں بند ہوتی، ہاتھ میں دبی ہوئی تسبیح پر انگلیاں تیزی سے چلتی رہتی اور ان کے ساتھ ساتھ لبوں پر جنبش ہوتی۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد وہ حصار سے باہر نکلتا، گڑھے کے اندر جاتا اور پھاوڑا اٹھا کر کھدائی شروع کر دیتا۔ وہ سنبھل کر ہاتھ چلاتا تھا تاکہ رات کے سناٹے میں آواز دور تک نہ جائے اور پاس پڑوس میں رہنے والوں کو شبہ پیدا نہ ہو۔ جس جگہ اس نے کھدائی کی تھی وہاں حوض کی مانند چوکور گڑھا بن گیا تھا جو اس کے کندھے تک گہرا تھا۔ گڑھے سے باہر نکلنے کے لیے اس نے مٹی کی سیڑھیاں بنا دی تھیں۔ انہی سیڑھیوں سے وہ نیچے اترتا تھا اور کھدائی ختم کرنے کے بعد انہیں طے کر کے اوپر پہنچتا تھا۔ آغا جانی عمل پڑھتا رہا اور نگاہیں گھما کر بار بار بچے کو بھی دیکھتا رہا۔ وہ گڑھے سے ذرا ہٹ کر بیٹھا تھا اور آغا کو ٹکر ٹکر تک رہا تھا۔ نہ وہ بول رہا تھا، نہ ہنس رہا تھا اور نہ ہی رویا۔ وہ بالکل گمسم تھا۔ سرخ لباس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ گورا گورا گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔ طاقچوں میں جلتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں ماتھے پر سندور کا قشقہ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں خمار تھا، غنودگی تھی جو برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بار بار بند ہو جاتی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھا، آہستہ آہستہ جھومتا رہا اور پھر جھومتے جھومتے لڑھک کر فرش پر سو گیا۔ آغا نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح پر چلتی رہیں اور ہونٹ ہلتے رہے۔ ناگاہ زور کا چھناکا ہوا۔ یہ گھنگروؤں کے بجنے کی آواز تھی، جیسے کسی رقاصہ نے رقص کرنے کے لیے زور سے فرش پر پیر مارا ہو۔ ساتھ ہی فضا میں نسوانی قہقہا بلند ہوا۔ آغا جانی نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ایک پرچھائی سامنے دیوار پر لہرائی اور آن کی آن میں اوجھل ہو گئی۔ آغا لمحے بھر کے لیے گڑبڑایا اور پھر اونچی آواز سے عمل پڑھنے لگا۔ پچھلے کئی روز سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب وہ آنکھیں بند کیے عمل کا ورد کرتے کرتے محویت کے عالم میں ہوتا تو گھنگروؤں کے بجنے کی آواز ابھرتی، کوئی چھم چھم کرتا ہوا اس کے ارد گرد منڈلاتا۔ آغا کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا، پھر پریشان ہو کر آنکھیں کھول دیتا۔ نظر تو کوئی نہ آتا، صرف پرچھائی لہرا کر غائب ہو جاتی۔ اور کل رات تو ایسا ہوا کہ گھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ پشت پر قہقہا بلند ہوا۔ یوں لگا جیسے کوئی عورت کہہ رہی ہو، دیکھ ابھی کچھ نہیں گیا، باز آ جا ورنہ کلیجہ نکال کر چبا ڈالوں گی۔ پہلے پہلوٹا بھیڑ چڑھا، یوں تیرے قبضے میں نہ آؤں گی۔ آغا نے بہت ضبط کیا مگر کچھ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حکم نہ تھا، اس میں جان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ تھا۔ وہ دم بخود بیٹھا طاقوں میں جھلملاتے ہوئے چراغ دیکھتا رہا اور تیزی سے عمل پڑھتا رہا۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس کے عزم میں پختگی بھی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ایسی علامتیں تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مایا جگانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ رات اس کے لیے بہت سخت تھی۔ بار بار گھنگرو بجتے، ہیبت ناک قہقہے بلند ہوتے، طرح طرح کی آوازیں ابھرتیں۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی روتی، کبھی گڑ گڑاتی، کبھی غضبناک ہو کر جان لینے کی دھمکی دیتی۔ آغا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ چلہ کشی کے لیے جو وقت مقرر تھا اسے پورا کیا۔ 3 بار رک رک کر دستک دی، حصار سے باہر نکلا، کدال سنبھالی، سیڑھیاں طے کر کے گڑھے میں اترا اور کھدائی شروع کر دی۔ رات کے 3 بجے تک وہ کھدائی کرتا رہا۔ اس نے کئی فٹ زمین کھود ڈالی۔ ایک بار اس نے کدال چلائی تو کسی برتن کے کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ خوشی سے آغا کا چہرہ دمکنے لگا۔ اس نے فوراً ہاتھ روک لیا۔
اب اسے صرف اتنی کھدائی کرنا تھی کہ اس دیگ کا منہ صاف نظر آنے لگے جس میں نواب شفو مرحوم نے عشرت منزل چھوڑنے سے قبل اپنا تمام زر و مال بند کر کے تہہ خانے میں دفن کر دیا تھا۔ لیکن یہ کھدائی چلہ کشی کے آخری روز کرنا تھی اور ابھی اس میں ایک رات باقی تھی۔ آغا گڑھے سے باہر نکلا، ایک ایک کر کے سارے چراغ پھونک مار کر بجھا دیے، البتہ سب سے بڑے طاق کا چراغ اس نے نہ بجھایا، وہ جلتا رہا۔ پچھلے پہر کل رات کو جب وہ تہہ خانے سے نکلا تو تھکن سے نڈھال تھا، مگر وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ اب دفینہ ہاتھ آنے میں صرف ایک رات رہتی تھی اور وہ چلہ کشی کی آخری رات۔ آغا جانی آنکھیں بند کیے نہایت محویت کے عالم میں عمل پڑھ رہا تھا۔ آج رات اس کی چلہ کشی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے سامنے چھری رکھی تھی جسے اس نے چند ہی روز قبل بازار سے خریدا تھا۔ اس کی دھار بہت تیز تھی اور چراغوں کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ عمل پڑھتے پڑھتے آغا جب آنکھیں کھولتا اور چھری کو دیکھتا تو اس کے بدن میں ہر بال جھرجھری سی پیدا ہوتی۔ تہہ خانے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ آغا کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے اور انگلیاں تسبیح کے دانوں پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ عمل پڑھنے کا یہ آخری مرحلہ تھا، پھر چلہ کشی ختم ہو جاتی۔ وہ چھری پر دم کرتا، اسے ہاتھ میں دبا کر حصار سے باہر نکلتا، بچے کے قریب جاتا، اسے گود میں اٹھا کر گڑھے میں اترتا اور ٹھیک اس جگہ جہاں اس نے پچھلی رات برتن کھنکنے کی آواز سنی تھی لٹا دیتا۔ چھری سے اس کی نرم و نازک گردن ذبح کرتا، اس کا خون چلو میں بھر کر زمین پر چھڑکتا اور پھر پھاوڑا اٹھا کر کھدائی کرتا۔ دیگ کا منہ سامنے آ جاتا، وہ اس کا ڈھکنا اٹھاتا اور اس میں رکھا ہوا سارا زر و مال نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا۔ آغا جھوم جھوم کر عمل پڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں گھنگروؤں کی جھنکار ابھری، ساتھ ہی ہلکا نسوانی قہقہا بلند ہوا اور پھر رونے اور گڑ گڑانے کے ساتھ ساتھ جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی سنائی دینے لگیں۔ اب وہ ان آوازوں کا کسی قدر عادی ہو گیا تھا۔ وہ طرح طرح کی خوفناک آوازیں نکالتی رہی اور چھم چھم کرتی ہوئی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی، مگر آغا جانی نے سنی انسنی کرتے ہوئے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ وہ حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، حصار کے باہر ہی سے ڈرا دھمکا کر اس کے عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ آغا جانی نے نہ آنکھیں کھولیں نہ پہلو بدلا، جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا عمل پڑھتا رہا۔ اب اس کے آس پاس ابھرتی ہوئی آوازیں اور خوفناک ہو گئی تھیں۔ یہ قہقہے نہ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عورت سسکیاں بھر رہی ہے۔ یہ سسکیاں تیز ہوتی گئیں، تیز اور تیز، پھر ان سسکیوں کے درمیان بچے کی دلدوز چیخ ابھری۔ وہ زور زور سے رونے لگا، وہ روتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ آغا جانی پہلے تو دہشت زدہ ہو کر گھبرایا، دھیان بٹا تو گڑبڑایا بھی، مگر اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، آنکھیں بند کیے زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ یہ اس کے لیے آزمائش کی گھڑی تھی۔ چلہ کشی ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہتا تھا۔ اس کے بعد 21 روزہ چلہ کشی مکمل ہو جاتی، پھر وہ ہوتا اور دفینے کی تمام دولت ہوتی۔ گھنگرو بجتے رہے، خوفناک آوازیں ابھرتی رہیں، بچہ چیخ چیخ کر روتا رہا۔ آغا جانی جی کڑا کیے اپنا عمل پڑھتا رہا۔ یکایک تہہ خانے کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی قدموں کی آہٹ ابھری۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زینے کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے اتر رہا ہے۔ چاپ قریب اور قریب آتی گئی۔ آغا جانی کا دھیان ایک بار پھر بھٹکا۔ اس نے جلدی سے سر کو جھٹکا اور زیادہ بلند آواز سے عمل پڑھنے لگا۔ جب چاپ بالکل قریب آ گئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں، دیکھا قیصر مرزا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے قہرآلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ آغا نے اسے اپنے روبرو پایا تو بہت سٹپٹایا۔ چند لمحے وہ دم بخود بیٹھا رہا، پھر اس نے خود کو سنبھالا، ہاتھ اٹھا کر قیصر مرزا سے باہر جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اکڑا ہوا کھڑا رہا اور تیوری پر بل ڈالے غصے سے آغا جانی کو دیکھتا رہا۔ بچے نے اسی اثنا میں زور سے چیخ ماری۔ آغا نے پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ مٹی میں لتھڑا ہوا پڑا تھا اور سسکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ قیصر مرزا نے بھی مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پلٹا اور آگے بڑھا۔ آغا نے زور سے کھنکھار کر قیصر مرزا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ عمل پڑھنے کے دوران اسے بولنے اور بات کرنے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ قیصر مرزا نے پلٹ کر آغا جانی کی سمت دیکھا۔ آغا جانی نے انگشت شہادت ہلا کر اسے منع کیا۔ قیصر مرزا غضبناک ہو کر چیخا، ابے دیوس، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، بے رحم جلاد قاتل۔ آغا جانی نے تیوری پر بل ڈال کر چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔
میں یہ خون نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آغا نے بے چین ہو کر پہلو بدلا لیکن خاموش رہا۔ قیصر مرزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتا رہا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہے اور انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چلتی رہیں۔ قیصر مرزا زیادہ دیر خاموش نہ رہا۔ ایسی دولت پر لعنت جس کی خاطر اس معصوم کا خون اپنی گردن پر لینا پڑے۔ آخ تھو، اس نے وہیں فرش پر تھوک دیا۔ آغا جانی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دفعہ بھی اس نے زبان نہ کھولی، خاموش کھڑا قیصر مرزا کی جانب گھورتا رہا، لیکن قیصر مرزا اس کی خفگی سے ذرا مروب نہ ہوا۔ اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ایسی دولت پر تو میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دوں۔ یہ کہتا ہوا وہ گڑھے کی طرف بڑھا، تیزی سے نیچے اترا اور باقاعدہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آغا کسی نامعلوم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ بدحواس ہو کر حصار سے باہر نکل آیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، قیصر مرزا کیا غضب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ وہ قیصر مرزا کی جانب لپکا۔ قیصر مرزا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، مڑا اور سیڑھیاں طے کر کے گڑھے سے باہر آ گیا۔ آغا جانی اژدہے کی طرح غصے سے پھنکارے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ قیصر مرزا اس کے غیظ و غضب سے قطعی متاثر نہ ہوا۔ تیکھے لہجے میں بولا، میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ لو، بلا لو اپنی اس چھمک چھلو کو جو چھم چھم کرتی آتی ہے، کبھی کلیجہ نکال کر چبا ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے، کبھی خون پی جانے کی۔ کہاں ہے وہ کل مہی؟ آغا تیزی سے مڑا اور حصار میں رکھی ہوئی چھری چھپاک سے اٹھا لی، دانت پیستے ہوئے بولا، قسم ہے جناب امیر کی، کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو ٹکڑے کر ڈالتا۔ اس نے چراغوں کی روشنی میں جھلملاتا ہوا چھری کا تیز پھل سامنے کر دیا۔ اسے دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، بالکل دیکھ رہا ہوں۔ اسی چھری سے تم اس بیچارے کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ قیصر مرزا نے مڑ کر بچے کی جانب دیکھا جو رک رک کر سسکیاں بھر رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی ترس نہ آیا؟ دولت کے لالچ نے تم کو اندھا بنا دیا ہے۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ سنگ دل خونی، تھو ہے تمہاری اوقات پر۔ زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ آغا نے خوخار نظروں سے قیصر مرزا کو گھورا، نچلا ہونٹ دانتوں سے دبا کر بولا، اس وقت میں اپنے آپے میں نہیں ہوں، جو کچھ کر گزروں وہ کم ہے۔ ابے جھپسٹ، بیدھا ہوا ہے؟ قیصر مرزا کو بھی طیش آ گیا۔ اس نے جھٹ کرتے کی آستینیں اوپر چڑھا لی۔ ابھی ساری ہیکڑی نکال کے رکھ دوں گا، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نہتا ہوں۔ سالا چرکٹا، کل تک میرے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، آج آنکھیں دکھا رہا ہے۔ خونی یزید کی اولاد۔ آغا کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ اس نے چھری مضبوطی سے پکڑ لی اور ٹک ٹکی باندھے قیصر مرزا کے چہرے کو تکتا رہا۔ قیصر مرزا نے اسے للکارا، کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ ہمت ہے تو کرو وار، مجھے بھی دیکھنا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ مگر آغا نے وار نہ کیا، گہری سانس بھری، بجھے ہوئے لہجے میں بولا، گالیاں تو تم نے ایسی دی ہیں کہ چھریاں مار مار کر یہیں ڈھیر کر دیتا، مگر کیا کروں، تم پر ہاتھ ہی نہیں اٹھتا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور چھری قیصر مرزا کے حوالے کر دی۔ قیصر مرزا بھی نرم پڑ گیا، چھری لے کر بے نیازی سے گڑھے میں پھینک دی۔ واللہ یہ غصہ حرام ہوتا ہے، نہ جانے کیا اول فول بک گیا، معاف کرنا، تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ اس نے قدرے تأمل کے بعد کہا، مگر مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس دفینے کی خاطر اس معصوم کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرو گے۔ آغا نے کچھ نہ کہا، نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ قیصر مرزا کہتا رہا، وہ تو کہو میں عین وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم نے تو اس کا کام ہی تمام کر دیا تھا۔ آغا اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا، مگر تم تہخانے میں پہنچے کیسے؟ واللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم کانپور میں ہوگے اور کل واپس آؤ گے۔ اتفاق سے شام کو کاظم سے ملاقات ہو گئی، اس نے تمہیں دلالی محلے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ قیصر مرزا نے آغا کو مطلع کیا، مجھے تو اس کی زبانی جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ تم یہیں ہو، میں تو اسی وقت عشرت منزل پہنچتا، مگر وکیل صاحب کے پاس مقدمے کے سلسلے میں جانا نہایت ضروری تھا، وہاں دیر ہو گئی۔ وکیل صاحب کے پاس سے اٹھا تو سیدھا ادھر کا رخ کیا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ ہاں، دروازہ بند ہی تھا۔ میں نے بار بار دستک دی، جب کوئی جواب نہ ملا تو مجھے تاؤ آ گیا، زور زور سے دروازہ ہلایا تو کنڈا کھسک گیا اور کنڈی کھل گئی۔ قیصر مرزا نے بتایا، میں اندر داخل ہوا تو کسی کو نہ پایا، ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ تہخانے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ادھر لپکا، یہاں پہنچا تو یہ خوفناک منظر دیکھا، میرا خون کھول اٹھا۔ ایک تو تم نے مجھ سے صاف جھوٹ بولا، کانپور جانے کا بہانہ بنایا، اور اوپر سے یہ ستم کہ اس ننھی سی جان کو مایا کی بھیٹ چڑھانے کے لیے یہ سارا جال پھیلایا۔ برا نہ ماننا،
واللہ تم بہت سنگ دل ہو، یہ مجھے آج معلوم ہوا۔ اما تم کو اس معصوم پر ذرا ترس نہ آیا؟ آغا بت بنا چپ کھڑا رہا۔ اسی اثنا میں بچہ زور زور سے رونے لگا۔ قیصر مرزا نے مڑ کر اسے دیکھا، تیزی سے اس کی طرف بڑھا، قریب پہنچا، فرش سے اسے اٹھایا، اس کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے چمکارنے لگا۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ قیصر مرزا نے اسے کندھے سے لگایا، بچہ سسکیاں بھرنے لگا۔ قیصر مرزا پیار سے ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ تہہ خانے کی خاموشی میں آغا کی آواز ابھری، قیصر مرزا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا، بہت ہی برا کیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی اور شکست خوردگی تھی۔ قیصر مرزا نے اس کے شکوے شکایت پر توجہ نہ دی، صرف اتنا پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم اسے لائے کہاں سے؟ کیسا پھول سا بھولا بھالا بچہ ہے، کوئی ماں باپ تو اپنے اس لال کو تمہیں دینے سے رہے، کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوگے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ مایا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بڑی بری بلا ہے، دل پتھر کا بنا دیتی ہے۔ بس اب تم چپ ہو جاؤ۔ آغا ایک بار پھر بھڑک اٹھا، خام خواہ خون کھولانے کی باتیں نہ کرو۔ اس نے قدرے توقف کیا، پھر افسردہ لہجے میں گویا ہوا، تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میں نے اس کے لیے کیا کیا جتن کیے، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائیں، کوڑی کوڑی کا محتاج رہا، کئی وقت کے فاقے کیے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، خود کو جان جوکھوں میں ڈالا، زندگی داؤں پر لگا دی، مگر تم نے سب ملیا میٹ کر دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی، قیصر مرزا تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اما تم تو فضول میں خفا ہو رہے ہو، جی چاہے تو مجھے اور برا بھلا کہہ لو۔ قیصر مرزا نے اسے رام کرنے کی کوشش کی، مگر میں تو یہی کہوں گا جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا، کہیں اس طرح دفینہ ہاتھ آتا ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اس نے بچے کو آہستہ آہستہ تھپ تھپایا، جو اس کے کندھے سے لگا اب بالکل چپ تھا، ناحق اس بیچارے کا خون اپنی گردن پر لیتے نہ جانے کیا عذاب نازل ہوتا۔ اس نے آغا کا ہاتھ تھام لیا، آؤ باہر چلیں، یہاں تو دم گھٹ رہا ہے۔ آفری ہے تمہاری ہمت کو اس گرمی اور حبس میں چلہ کشی کرتے رہے۔ قیصر مرزا نے آگے قدم بڑھایا، یہیں جمے کھڑے رہو گے، باہر نکلنے کا ارادہ نہیں؟ آغا روٹھے ہوئے بچے کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک کر ترش روئی سے بولا، تم جاؤ، میرا جب جی چاہے گا آ جاؤں گا۔ اب یہاں جان ہلکان کرنے سے کیا حاصل، جو کچھ کہنا سننا ہے باہر کہہ لینا۔ آغا خاموش کھڑا رہا۔ قیصر مرزا نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آغا نے ہاتھ چھڑانا چاہا، وہ قیصر مرزا کے ہمراہ جانے پر آمادہ نہ تھا، مگر جب قیصر مرزا نے اصرار کیا اور دلجوئی کی باتیں کی تو وہ تہہ خانے سے باہر آیا۔ صحن میں چارپائی بچھی تھی، اس پر آغا کا بستر لگا تھا۔ قیصر مرزا نے بچے کو آہستہ سے بستر پر لیٹا دیا، وہ اب سو گیا تھا۔ آغا دالان سے ایک چارپائی نکال کر لایا اور صحن میں ڈال دی۔ وہ خاموشی سے کھرری چارپائی پر لیٹ گیا۔ قیصر مرزا نے فوراً ٹوکا، اما کھرری چارپائی پر لیٹو گے؟ ایسا کرو اوپر جا کر کمرے سے میرا بستر لے آؤ، آج گرمی کچھ زیادہ ہی ہے، امس بھی ہے، میں یہیں لیٹوں گا، کمرے میں تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ کمرے کے دروازے پر تو تالا لگا ہے۔ قیصر مرزا نے کرتے کی جیب سے کنجیوں کا گچھا نکالا، اس کے چھلے میں 3 کنجیاں تھیں۔ آغا کے قریب گیا، وہ چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کنجیاں لیں اور چپ چاپ زینے کی جانب چلا گیا۔ قیصر مرزا نے گریبان کھول دیا اور کرتے کے دامن سے آہستہ آہستہ بدن کو ہوا دینے لگا۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ جب تک تہہ خانے میں رہا، غصے اور جھنجھلاہٹ میں اسے گرمی کا ذرا احساس نہ ہوا۔ باہر آیا تو جسم پسینے سے شرابور تھا، ہوا ٹھہری ہوئی تھی اور ہر سو گہرا سکوت طاری تھا۔ آغا جانی بستر اٹھائے زینے سے نکل کر صحن میں آیا اور بستر چارپائی پر بچھانے لگا۔ قیصر مرزا نے اس کی مدد کرنا چاہی تو بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر قیصر مرزا نے ذرا برا نہ مانا، مسکرا کر بولا، اما ابھی تک ناراض ہو؟ آغا نے کچھ نہ کہا، بستر لگایا اور کنجیاں قیصر مرزا کے حوالے کر دیں۔ قیصر مرزا نے کنجیاں جیب میں ڈالیں اور کرتا اتار کر دالان کے ستون میں لگی ہوئی کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ آغا جانی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا، قیصر مرزا بھی لیٹ گیا اور پنکھا اٹھا کر جھلنے لگا۔ آغا ہنوز خاموش تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ بچہ اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ ایک بار وہ کلبلایا تو آغا نے تھپک تھپک کر اسے سلا دیا۔ رات دم بخود تھی، حبس بہت زیادہ تھا، دونوں جاگ رہے تھے اور خاموش تھے۔ پھر خاموشی میں قیصر مرزا کی آواز ابھری، اما آغا کیا سو گئے؟ آغا نے کوئی جواب نہ دیا۔ قیصر مرزا نے قدرے توقف کے بعد اسے پھر مخاطب کیا، آغا؟
اماں آغا جانی۔ اس دفعہ آغا نے کروٹ بدل کر اس کی جانب دیکھا اور بیزاری سے بولا، اب سونے بھی دو گے کہ نہیں؟ قیصر مرزا نے مسکرا کر اسے چھیڑا، اچھا تو گویا تم سچ مچ سو رہے تھے۔ اماں کیوں خام خواہ مکر گانٹ رہے ہو؟ آغا سخت بھنایا۔ اس نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا۔ اب یہ رنڈیوں کے سے غمزے چھوڑ دو۔ قیصر مرزا نے اسے پھر چھیڑا، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں تو کہتا ہوں اچھا ہی ہوا، نہ جانے کیا مصیبت نازل ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تو کہو کہ میں بر وقت پہنچ گیا، خون چھپتا نہیں، سر پر چڑھ کر بولتا ہے، پولیس تھانہ ہوتا، تمہارے ساتھ میں بھی کھنچا کھنچا پھرتا، بدنامی الگ ہوتی۔ آغا نے تڑپ کر کروٹ بدلی، جھنجلا کر بولا، تم اپنا یہ لیکچر بند نہیں کرو گے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، سونا حرام کر دیا۔ ہماں خفا کیوں ہوتے ہو؟ قیصر مرزا اس کی جلی کٹی سن کر ذرا مشتعل نہ ہوا۔ میں تم سے کچھ کام کی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ ابا جان نے کس کس سے قرض لے رکھا ہے اور کتنا لے رکھا ہے۔ نہ انہوں نے کبھی مجھے بتایا، نہ مجھے ان سے پوچھنے کی ہمت ہوئی۔ اب قرض خواہوں نے تقاضا شروع کیا اور نالش کر دی تو مجھے کچھ معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ ساری جائیداد رہن ہے، صرف زمینداری پر قرض کا بار کچھ کم ہے۔ جس محل سرا میں رہائش ہے وہ اماں جان کے نام ہے، اس لیے بچ گئی۔ قیصر مرزا سنبھل سنبھل کر بولتا رہا۔ آغا جانی خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ سوچتا ہوں جس محل سرا میں رہتا ہوں اسے بیچ کر کوئی گزارے کے قابل چھوٹا مکان لے لیا جائے۔ ویسے بھی ہمیں بہت بڑے مکان کی ضرورت نہیں، دونوں بہنیں اپنے گھر بار کی ہو گئیں، اب تو صرف اماں جان ہے اور میں ہوں، ہم دونوں کو تو چھوٹا ہی مکان چاہیے۔ قیصر مرزا نے اپنی تجویز پیش کی۔ موجودہ مکان بیچنے سے جو رقم ملے اس سے زمینداری پر جو قرض ہے بے باک کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں زمینداری پوری طرح اپنے قبضے میں آ جائے تو اس کی دیکھ بھال پر تم کو لگا دوں۔ پہلے منشی کندن لال زمینداری کی دیکھ بھال کرتے تھے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ ابا جان تو کبھی علاقے پر جاتے نہیں تھے۔ منشی جی نے جو حساب پیش کیا انہوں نے آنکھ بند کر کے قبول کر لیا۔ اب وہ خود ہی نوکری چھوڑ رہے ہیں، پرسوں یہی کہنے آئے تھے۔ اس نے قدرے تأمل کے بعد آغا جانی سے پوچھا، بولو کیا کہتے ہو؟ آغا نے کچھ نہ کہا، خاموش لیٹا رہا۔ اماں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ قیصر مرزا نے اصرار کیا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار ہم دونوں کا جو ساتھ ہوا ہے ہمیشہ قائم رہے۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، آغا نے صاف انکار کر دیا۔ تم ٹھہرے رئیس زادے اور میں بیچارہ جوتے گانٹنے والا موچی، تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے والا چرکٹا۔ میرا تمہارا کیا ساتھ؟ اپنی اصلیت بھول گیا تھا، آج معلوم ہو گئی۔ وہ تو میں غصے میں اول فول بک گیا تھا، معذرت بھی کر لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل کا غبار ابھی صاف نہیں ہوا۔ قیصر مرزا نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اب تم دل توڑنے کی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ میں اپنا ارادہ تو بعد میں بتاؤں گا، تم پہلے مقدمے بازی سے تو نمٹ لو، آغا جانی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو تم کو یہ بھی علم نہیں کہ زمینداری کے عوض کتنا قرض لیا جا چکا ہے۔ منشی کندن لال کو کتے نے تو کاٹا نہیں کہ لگی لگائی روزی پر لات مار کر جا رہے ہیں، انہوں نے حالات دیکھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ پھر 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ میں زمینداری کے داؤں پیچ بالکل نہیں جانتا، کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا۔ تم کرنا چاہو تو کیا نہیں کر سکتے، رفتہ رفتہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ نہیں بھائی، اب تو تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ آغا تڑپ کر اٹھا اور سنبھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اب تک جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا۔ میں اپنی اوقات بھول گیا تھا اور یہ سوچنے لگا تھا کہ کسی طرح کچھ رقم ہاتھ لگ جائے تو میں بھی تمہاری طرح رئیس زادہ بن جاؤں۔ اس کے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی۔ مگر اپنی قسمت میں تو جوتے گانٹنا بدا ہے، موچی کا موچی رہا۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری تمہارے ساتھ نہیں نبھ سکتی۔ اس وقت تم غصے میں ہو، میں پھر بات کروں گا۔ قیصر مرزا نے بات کا رخ بدل دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ بچہ تم کہاں سے لائے؟ یتیم خانے سے۔ بھائی حد کر دی تم نے، ہمارا یتیم خانے میں اتنے چھوٹے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ قیصر مرزا نے حیرت کا اظہار کیا۔ بہر صورت تم اسے کہیں سے بھی لائے ہو، کل صبح وہیں پہنچا دینا۔ آغا نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھا رہا۔ میرا کہنا مانو تو یہ دفینے وفینے کا چکر چھوڑ دو۔ قیصر مرزا نے آغا جانی کو خبردار کیا، کسی نے پولیس سے مخبری کر دی تو کھچے کھچے پھرو گے، جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ آغا جانی اس دفعہ بھی خاموش رہا۔ اس نے ٹانگیں پھیلائیں اور منہ پھیر کر کروٹ کے بل بستر پر لیٹ گیا۔ قیصر مرزا جل بھن کر رہ گیا۔ اس نے مزید بات چیت نہ کی۔
آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ قیصر مرزا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دھوپ اونچی اونچی دیواروں پر جھلملا رہی تھی۔ قیصر مرزا نے دیکھا آغا جانی کا بستر خالی تھا۔ بستر کے سرانے چھری رکھی تھی۔ بچہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور منہ بسور کر رو رہا تھا۔ چھری دیکھ کر قیصر مرزا کو حیرت ہوئی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی رات اس نے چھری تہہ خانے کے گڑھے میں پھینک دی تھی، مگر اسے اٹھا کر لایا کون؟ آغا کا کہیں پتہ نہ تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ وہ اس سے چھری کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا۔ قیصر مرزا بستر پر حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ بچہ سسکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر گھوسی کی آواز ابھری۔ قیصر مرزا بستر سے نیچے اترا، باورچی خانے میں گیا، ایک صاف ستھری پتیلی اٹھائی اور ڈیوڑی میں پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر چونکا کہ دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ آغا جانی گھر میں نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کب اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ قیصر مرزا نے دروازہ کھولا۔ سامنے گھوسی دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائے کھڑا تھا۔ قیصر مرزا نے پتیلی اس کے سامنے بڑھا دی، آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ رمضانی، آج سیر بھر دودھ زیادہ دینا۔ سرکار، روز کی بندھی سے سیر بھر زیادہ دودھ تو نہیں دے سکوں گا، مجھے دوسرے ٹھکانوں پر بھی دودھ پہنچانا ہے۔ رمضانی نے نرم لہجے میں اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ روزانہ اتنا ہی دودھ لے کر نکلتا ہوں جتنا ججمانوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، آدھا سیر بڑھتی لے لیں، بس اتنی ہی گنجائش ہے۔ قیصر مرزا نے اصرار نہ کیا۔ جتنا زیادہ دے سکتے ہو دے دو۔ گھوسی نے ڈونگے سے پتیلی میں دودھ ڈالتے ہوئے پوچھا، آج آغا صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ ایک ضروری کام سے باہر گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ دودھ والے نے دودھ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ قیصر مرزا پتیلی سنبھالے ہوئے اندر چلا گیا۔ بچہ اب چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ قیصر مرزا پریشان ہو گیا، جلدی سے باورچی خانے میں گیا، پتیلی رکھی، واپس جا کر بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا، پچکار کر تھپ تھپایا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، دوبارہ باورچی خانے میں گیا، چولہا سلگا کر کسی نہ کسی طرح دودھ گرم کیا۔ گھبراہٹ میں چولہے کی آنچ سے انگلیاں بھی جھلس گئیں۔ قیصر مرزا کو رہ رہ کر آغا جانی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ سارے کام وہی کرتا تھا۔ قیصر مرزا کبھی اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کرتا تو مسکرا کر منع کر دیتا۔ میاں نواب زادے، کام کاج کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں، یہ تمہارا غلام کس وقت کے لیے ہے، تم تو صرف حکم صادر کیا کرو۔ قیصر مرزا نے بچے کو دودھ پلایا، خود بھی پیا۔ دوپہر ہو گئی مگر آغا واپس نہ آیا۔ قیصر مرزا نے رات کی باسی خمیری روٹیاں دودھ میں بھگو کر بھوک مٹائی۔ دن ڈھلنے لگا۔ قیصر مرزا کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آغا تو چلا گیا، لیکن بچہ قیصر مرزا کے لیے وبال جان بن گیا۔ اسے لمحے بھر چین نہ لینے دیا۔ کبھی وہ روتا، کبھی زور زور سے چیختا، کبھی مچلتا۔ شام تک وہ اس سے عاجز آ گیا۔ وہ گھر میں قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے تنہا چھوڑ کر کہیں جا بھی نہ سکتا تھا۔ گود میں اٹھا کر بازار میں جانا قیصر مرزا کو سخت معیوب معلوم ہوا۔ کوئی دیکھتا تو کیا کہتا۔ ایک بار ہمت کر کے جھٹپٹے میں باہر نکلا۔ گلی کے نکڑ تک بھی نہ پہنچا تھا کہ ایک واقف کار بزرگ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے والد کے پرانے ملنے والے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا۔ آگے جانے کی ہمت نہ پڑی، الٹے قدموں واپس آ گیا۔ شام گہری ہو گئی، اندھیرا بڑھنے لگا، رات ہو گئی مگر آغا نہ آیا۔ قیصر مرزا کی جھنجھلاہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے بچے کو کئی بار جھڑکا بھی۔ رات سنسان ہو گئی۔ قیصر مرزا کو تشویش ہونے لگی۔ سارا غصہ رفو چکر ہو گیا۔ اب تو اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ آغا کسی طرح واپس آ جائے۔ بچہ روتے روتے سو گیا تھا۔ قیصر مرزا کی آنکھوں میں دور دور تک نیند نہ تھی، بھوک بھی نہ لگی۔ وہ بے قرار ہو کر صحن میں ٹہلنے لگا۔ رات تاریک ہو گئی، کوچہ و بازار سنسان ہو گئے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اونچی اونچی دیواریں اور دالانوں کے بڑے بڑے ستون ہیبت ناک معلوم ہو رہے تھے۔ گلی میں راہگیروں کی آمد و رفت کم ہو چکی تھی۔ قیصر مرزا ہلکان ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے گلی میں اچانک کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ قیصر مرزا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ڈیوڑھی کے دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہا ہے۔ قیصر مرزا نے کروٹ بدل کر ڈیوڑھی کی سمت دیکھا۔ دستک صاف سنائی دے رہی تھی۔ قیصر مرزا نے اطمینان کی سانس لی۔ آغا واپس آ گیا تھا۔
اس کے علاوہ اتنی رات گئے اور کون آ سکتا تھا؟ وہ بستر سے نیچے اترا اور یہ طے کر کے ڈیوڑی کی جانب بڑھا کہ دیکھتے ہی آغا پر بری طرح برسے گا۔ وہ ڈیوڑی میں داخل ہوا، دروازہ کھولا تو بھونچکا رہ گیا۔ آغا کے بجائے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ گہرے اندھیرے میں وہ بڑی پراسرار معلوم ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیران و پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ قیصر مرزا کو خاموش پا کر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، آغا جانی یہیں رہتے ہیں؟ قیصر مرزا نے محسوس کیا کہ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی ہے۔ وہ پہلے بھی اسے سن چکا ہے، مہان اسے سندلی یاد آ گئی۔ ہاں، یہ اسی کی آواز تھی۔ اس نے بے ساختہ کہا، سندلی؟ وہ سندلی ہی تھی۔ اس نے بھی قیصر مرزا کو فوراً پہچان لیا۔ حیرت زدہ ہو کر بولی، ارے یہ آپ ہیں قیصر مرزا صاحب؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ نہیں، قیصر مرزا نے انکار میں گردن ہلائی۔ مگر یہ تو بتاؤ، اتنی رات گئے تم یہاں کیسے آئیں؟ میں آغا جانی صاحب کو تلاش کرنے آئی تھی، سنا ہے وہ اسی مکان میں رہتے ہیں۔ وہ رہتے تو یہی ہیں۔ قیصر مرزا ابھی تک حیرت زدہ تھا، مگر تم کو ان کی تلاش کیوں ہے، اور وہ بھی اتنی رات گئے؟ یہ سب کچھ میں آپ سے بعد میں بتاؤں گی۔ سندلی کے لہجے سے بے قراری آشکارا تھی۔ پہلے آپ مجھے ان سے ملا دیجئے، ایک ضروری کام ہے۔ قیصر مرزا اور حیرت زدہ ہو گیا، ضروری کام؟ اور آغا سے؟ عین اسی وقت گلی کے پختہ فرش پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ نکڑ پر جہاں میونسپیلٹی کی لالٹین روشن تھی، ایک سایہ ابھرا۔ کوئی ادھر ہی آ رہا تھا۔ قیصر مرزا نے گھبرا کر سندلی سے کہا، اندر آ جاؤ، کوئی آ رہا ہے۔ ہمیں اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچے۔ سندلی نے انکار نہ کیا اور اس کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ وہ سندلی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس نے کبھی ارجمن سلطانہ کے ساتھ رات کی تنہائی میں دیر تک باتیں کی تھیں۔ اس نے لیمپ روشن کیا اور صحن کے رخ پر جو کھڑکی تھی اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ لیمپ کی ہلکی زرد روشنی میں اس نے دیکھا، سندلی کے نکھرے نکھرے چہرے پر پہلی سی شادابی اور دل نوازی نہ تھی۔ کمل کی سی شفاف آنکھوں کے روشن چراغ مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ بالوں میں وہ سج دھج تھی، نہ رخساروں پر کھلتے ہوئے گلابوں کی شگفتگی تھی۔ وہ تھکی تھکی اور مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قیصر مرزا کے دل کو ٹھیس لگی۔ سندلی، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی؟ وہ مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں وہ رعنائی نہ تھی کہ جسے کلی کھلنے سے تشبیہ دی جائے۔ یہ صرف مسکراہٹ تھی، سپاٹ اور مزمحل۔ سندلی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، قیصر مرزا نے اصرار کیا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پہلے آپ آغا جانی صاحب کو تو بلوائیے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ قیصر مرزا جھنجھلا کر بولا، یا آغا جانی سے تمہاری کہاں کی جان پہچان نکل آئی؟ اوفو بھائی، آپ ان کو بلائیے تو پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ بات دراصل ہے کیا؟ دیکھیے، میں اس وقت رانی صاحبہ کے ساتھ آئی ہوں، وہ موٹر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ سندلی نے ٹالنے کی کوشش کی۔ یہ کون سی رانی صاحبہ ہیں؟ قیصر مرزا نے تعجب سے پوچھا۔ رانی صاحبہ کا تو انتقال ہو گیا۔ بھائی اللہ، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، سندلی نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ہماری نئی سرکار ہیں، حیدر گڑھ کی نئی رانی۔ قیصر مرزا لمحے بھر کے لیے الجھا، پھر صورت احوال اس پر واضح ہو گئی۔ گردن ہلا کر بولا، اچھا تو وہ ہوں گی تلا تارا؟ ہاں، سندلی چکرا کے رہ گئی۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ قیصر مرزا صاف بات تو بتا نہ سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر سخن سازی سے کام لیا، ارے بھائی، ہم بھی تو یہیں لکھنؤ میں رہتے ہیں اور ان سے تو ہماری دور کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے۔ بات کہتے کہتے مان اسے خیال آیا کہ تلا تارا اتنی رات گئے سندلی کے ہمراہ کیوں آئی ہے۔ اس نے بے ساختہ پوچھ ہی لیا، کیا وہ بھی آغا کی تلاش میں آئی ہیں؟ سندلی پہلے تو جھجکی، پھر دبی زبان سے بولی، جی ہاں۔ کیوں؟ قیصر مرزا نے حیران و پریشان ہو کر دریافت کیا۔ انہیں آغا سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ قیصر مرزا کے اس سوال پر سندلی تذبذب میں پڑ گئی، کچھ بھی نہ کہہ سکی، چپ بیٹھی رہی۔ اسے خاموش پا کر قیصر مرزا نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی، آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ سندلی نے اس بار بھی کچھ نہ کہا۔ قیصر مرزا نے اصرار کیا، سندلی، جب تم نے رانی صاحبہ مرحومہ کا کوئی راز مجھ سے نہ چھپایا تو یہ کون سا ایسا راز ہے جسے بتانے میں تم اس قدر پس و پیش کر رہی ہو؟ آپ کو تو خامخواہ وہم ہو گیا۔ سندلی نے مسکرانے کی کوشش کی، بات صرف اتنی ہے کہ ان کی مغلانی کی کوئی بھانجی ہے، نجو۔ قیصر مرزا نے مداخلت کی، پوری بات بھی نہ کہنے دی۔ آپ تو سبھی کو جانتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہاں تو وہ نجو ہے نا، اس کا ایک بچہ ہے۔ قیصر مرزا نے فوراً لقمہ دیا، مگر اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ بس معلوم ہو گیا کہ آپ کتنا جانتے ہیں، سندلی نے شوخی سے کہا۔
جناب عالی، اس کی ایک نہیں اب تک 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ کب ہوئیں اس کی دونوں شادیاں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ سننے میں آیا ہے کہ پہلے میاں سے ایک بچہ ہے۔ سندلی نے اس دفعہ کھل کر بات کی اور ذرا تفصیل سے بتایا۔ جب اس کا دوسرا بیاہ ہونے لگا تو دولہا والوں کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی کہ بچہ ماں کے ساتھ نہیں آئے گا، کسی سے اس کے بارے میں بتایا بھی نہ جائے۔ میرا خیال ہے وہ اسے اپنے کنبے والوں میں کنواری لڑکی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بچے کا کیا کیا جائے۔ پہلا میاں سنا ہے ایسا نکما ہے کہ اپنی اولاد تک کا روادار نہیں۔ ماں کی غیر موجودگی میں بچہ رہتا تو کس کے پاس؟ مغلانی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں۔ سندلی سنبھل کر بولتی رہی۔ قیصر مرزا توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ آخر آغا جانی صاحب نے یہ مشکل حل کر دی۔ نجو کے دوسرے شوہر مرزا سجاد بیگ سے ان کی بہت اچھی یاد اللہ ہے۔ بچے کے سلسلے میں سجاد بیگ ہی کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی۔ آغا جانی صاحب کو اپنے بہنوئی کے لیے بچے کی ضرورت تھی۔ بیچارے لاولد ہیں، شادی کو 10 سال سے اوپر ہو گئے مگر کوئی اولاد نہیں۔ سنا ہے آغا جانی کی بہن بانجھ ہیں، انہوں نے کوشش کر کے بچہ بہنوئی کے لیے حاصل کر لیا۔ اس کی باتیں سن کر قیصر مرزا چونکا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ آغا دفینہ حاصل کرنے کے لیے جو بچہ بھیٹ چڑھانا چاہتا تھا وہ کہاں سے حاصل کیا گیا تھا اور کس بہانے سے حاصل کیا گیا تھا۔ مگر قیصر مرزا نے نہ سندلی کو ٹوکا نہ مداخلت کی، خاموش بیٹھا رہا۔ سندلی بتاتی رہی۔ آغا صاحب نے راجہ ٹکیت رائے کی مسجد کا پتہ بتایا تھا۔ ایک عرصے سے ان کی تلاش ہو رہی ہے، چپا چپا چھان مارا، نہ کہیں وہ ملے نہ ان کے بہنوئی۔ سجاد بیگ کو بھی ان کا پتہ نہیں معلوم۔ پرسوں حاجی چھٹن سے معلوم ہوا کہ آغا جانی یہاں رہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ رانی صاحبہ کی جوتیاں اور گرگابیاں ان کے کارخانے سے بن کر آتی ہیں۔ بازارو جوتیاں رانی صاحبہ کو بالکل پسند نہیں۔ کیا تم بچے کو واپس لینے آئی ہو؟ نہیں تو، سندلی نے جواب دیا۔ دراصل رانی صاحبہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ بچہ کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ بات یہ ہے کہ نجو ان کے ساتھ کھیلی ہوئی ہے، وہ بچے کے لیے بڑی بے قرار ہے۔ سسرال والوں کے ڈر سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ نجو بھی طلعت آرا کے ساتھ آئی ہوگی؟ قیصر مرزا نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، وہ تو اپنی سسرال میں ہے۔ تو پھر طلعت آرا بچے کے لیے کیوں اس قدر سرگرداں ہے؟ سندلی کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ لمحے بھر توقف کرنے کے بعد اس نے پوچھا، آپ ہر بات کو اتنا کوریدتے کیوں ہیں؟ اس نے مسکرا کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ قیصر مرزا نے مان محسوس کیا کہ سندلی کی باقی چتونوں کا جادو جاگ اٹھا ہے۔ ان میں وہی لگاوٹ تھی، وہی عشوہ ترازی تھی جو حیدر گڑھ کی محل سرا میں اس نے اس رات دیکھی تھی جب وہ رانی ارجمن سلطانہ سے ملنے گیا تھا۔ رات ساکت تھی، کمرے میں تنہائی تھی، لیمپ کی لو آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ روشنی کا اتار چڑھاؤ سندلی کے چہرے پر لہرا رہا تھا، جس پر تابندگی تھی، شگفتگی تھی، جوانی کی ہلچل اور حرارت تھی۔ قیصر مرزا نے گہری سانس بھری۔ سندلی جی؟ سندلی گردن کو خم دے کر اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ تم کو محل کی وہ رات یاد ہے؟ لیکن سندلی کو محل کی رات کے بجائے دفتن طلعت آرا یاد آ گئی۔ گھبرا کر بولی، ہائے اللہ، میں باتوں کی دھن میں بالکل ہی بھول گئی تھی کہ رانی صاحبہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ جلدی سے آغا جانی کو بلوائیے۔ مگر وہ تو اس وقت ہے نہیں، سندلی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر پہلے بتا دیتا تو تم سے اتنی دیر باتیں کرنے کا موقع کیسے ملتا؟ قیصر مرزا نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ سرکار کو یہ بات معلوم ہوگی تو مجھ پر بری طرح برس پڑیں گی۔ آپ کو کیا خبر کہ آج کل مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر افسردہ ہو گیا۔ میں تو اپنی زندگی سے عاجز آ گئی ہوں۔ بڑی رانی صاحبہ کیا سدھاری، میرے لیے تو محل جہنم بن گیا۔ رانی صاحبہ مرحومہ نے تمہارے ساتھ بڑی بے انصافی کی۔ قیصر مرزا نے اظہار ہمدردی کیا۔ دور کے رشتہ داروں کو تو سب کچھ دے گئیں اور تمہارے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ جل کر بولی، ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جاتا؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ان باتوں کو نہ چھیڑیے، ان کے ذکر سے میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ یہ بتائیے آغا جانی کب آئیں گے؟ کہہ نہیں سکتا، قیصر مرزا نے جواب دیا۔ ویسے آغا کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، بڑی مشکل میں جان ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، وہ ملتے نہیں، اور رانی صاحب آئیں کہ انہوں نے جان زیخ میں کر دی ہے، خود بھی پریشان ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں۔ عجیب مصیبت ہے۔ سندلی، میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ طلعت آرا اس قدر پریشان کیوں ہے؟ قیصر مرزا نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ پریشان تو نجو کو ہونا چاہیے، وہ تو بچے کو دیکھنے بھی نہیں آئی۔ مجھے کیا معلوم؟
قیصر مرزا نے صندلی کی برہمی نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم بچے کو دیکھنے آئی ہو؟ وہ میرے پاس ہے۔ سچ؟ صندلی نے حیرت کا اظہار کیا۔ ساری کدورت جاتی رہی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، قیصر مرزا نے اسے یقین دلایا، مگر یہ تو بتا دو کہ تالا تارا اس کے لیے اتنی پریشانی میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ قسم آپ بڑے ضدی ہیں۔ صندلی نے مسکرا کر قیصر مرزا کے چہرے کو دیکھا۔ دیکھیے بات یہ ہے، بات کہتے کہتے وہ ٹھٹکی۔ اس نے ایک بار پھر ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بتا دو صندلی، قیصر مرزا کے لہجے میں التجا تھی۔ اوفو بھائی اللہ، آپ تو بہت پریشان کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں بیزاری کے بجائے شیفتگی تھی، خود سپردگی تھی۔ قیصر مرزا نے بھی اسے محسوس کیا۔ صندلی کا ہاتھ تھام کر محبت سے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ صندلی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ تابناک ہو گیا تھا۔ قیصر مرزا نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا، نرم لہجے میں گویا ہوا، سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ صندلی موم کی طرح پگھل گئی، انکار نہ کر سکی۔ اس نے سب کچھ اگل دیا۔ سنا ہے کہ یہ بچہ رانی صاحبہ کا ہے۔ قیصر مرزا سکتے میں آ گیا۔ اس انکشاف پر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے صندلی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، امیر محل کی ماماؤں نے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ جس محل سرا میں رہتی تھی، اس کی اوپر کی منزل پر جنوں کے شہزادے کا پھیرا تھا۔ وہ ان پر عاشق ہو گیا۔ یہ اس سے ملنے ہر جمعرات کو مغرب کے بعد نہا دھو کر خوب سنگھار کرتی اور اوپر جا کر تمام رات وہیں رہتی۔ بڑی رانی صاحبہ کی کوششوں سے اس سے چھٹکارا ملا۔ یہ اس وقت پیٹ سے تھیں۔ رانی صاحبہ انہیں حیدر گڑھ لے آئیں۔ وہیں چپ چپاتے یہ بچہ پیدا ہوا جو بعد میں نجوں کے سر تھوپا گیا۔ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، بس سنا ہی سنا ہے۔ رانی صاحبہ مرحومہ نے بھی اتنی رازداری سے کام لیا کہ مجھے بھی کچھ نہ بتایا۔ اس نے قدرے تأمل کے بعد کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ بڑی رانی صاحبہ سے ملنے حیدر گڑھ نہیں آئے تھے۔ مجھے بھی تب تک یہ راز معلوم نہیں تھا۔ اگر معلوم بھی ہوتا تو آپ سے کیا بتاتی؟ آپ کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ صندلی بولتی رہی اور قیصر مرزا خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ بچہ جو دالان میں بستر پر تنہا پڑا ہے اور بے خبر سو رہا ہے، اس کا اپنا لخت جگر ہے۔ اسے تالا تارا نے جنم دیا ہے، جو مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دیکھنے رات کے سناٹے میں یہاں تک آئی ہے۔ بدنامی کے خوف سے نہ وہ اسے اپنا بیٹا کہہ سکتا ہے اور نہ تالا تارا۔ کتنا بدنصیب ہے یہ بچہ کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہے۔ حالات نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ وہ دل گرفتہ ہو گیا، چہرے پر افسردگی کا غبار چھا گیا۔ صندلی نے اسے گمسم پایا تو حیرت کا اظہار کیا۔ ارے آپ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں، قیصر مرزا نے چونک کر جواب دیا۔ صندلی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے، رانی صاحبہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ سب سے چھپ کر یہاں آئی ہیں۔ ان کے میاں مقدمے کے سلسلے میں وکیل سے مشورہ کرنے الہ آباد گئے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر وہ یہاں آ گئیں۔ یہ مقدمے بازی کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ ریاست کے حق وراثت کے بارے میں، یہی سننے میں آیا ہے۔ صندلی فوراً حرف مطلب پر آ گئی۔ چلیے مجھے بچے کے پاس لے چلیے۔ قیصر مرزا بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں آگے بڑھے، کمرے سے باہر نکلے اور زینے کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچ گئے۔ قیصر مرزا آگے آگے تھا۔ وہ صحن سے گزرتا ہوا دالان کی جانب بڑھا، جہاں ایک چارپائی پر بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ قیصر مرزا اور صندلی نے صحن عبور بھی نہ کیا تھا کہ اسی اثنا میں ڈیوڑھی میں آواز ابھری، صندلی ہے صندلی۔ یہ تالا تارا تھی جو صندلی کا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو کر عشرت منزل کے اندر آ گئی تھی۔ لیجئے، رانی صاحبہ خود یہاں آ گئیں۔ صندلی نے گھبرا کر قیصر مرزا سے کہا۔ مڑی اور ڈیوڑھی کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئی، آپ بچے کو لے آئیں، میں رانی صاحبہ کو اپنے ساتھ لاتی ہوں۔ قیصر مرزا نے کچھ نہ کہا، آگے بھی نہ بڑھا، جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر تالا تارا سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مناسب تو یہی ہوگا کہ وہ اس کے سامنے ہی نہ جائے اور تہہ خانے میں جا کر چھپ جائے۔ دونوں بچے کو خود ہی تلاش کر لیں گے، اور تالا تارا تو صرف اپنے بچے ہی کو دیکھنے آئی تھی۔ اس کی موجودگی کا تو اسے سان و گمان بھی نہ تھا۔ صندلی اس کا ذکر بھی کرتی تب بھی وہ پہچان نہ پاتی۔ وہ اسے جنوں کے شہزادے گل رخ کی حیثیت سے جانتی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا نام قیصر مرزا ہے۔ وقت کم تھا اور اسے جلد سے جلد تہہ خانے میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تہہ خانے میں جانے کے لیے ایک صحنچی سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ صحنچی عین ڈیوڑھی کے سامنے تھی۔ قیصر مرزا گھبرایا ہوا صحنچی کی جانب لپکا، لیکن وہ صحنچی میں داخل بھی نہ ہوا تھا
کہ صندلی ڈیوڑھی سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے عقب میں طلعت آرا تھی۔ وہ سیاہ برقع اوڑھے ہوئے تھی اور چہرے پر جالی کی باریک نقاب پڑی تھی۔ قیصر مرزا کو مان اس پر رانی ارجمن سلطانہ کا گمان ہوا، مگر وہ ارجمن سلطانہ نہ تھی، طلعت آرا ہی تھی۔ اس نے نقاب الٹی تو اس کا چہرہ قیصر مرزا کے سامنے تھا، جو اب کچھ زیادہ ہی دلکش اور دلارا ہو گیا تھا۔ رخسار تازہ پھولوں کی مانند شگفتہ تھے، سرخ سرخ شبنمی ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش تھی، بڑی بڑی روشن آنکھیں ایک جگہ جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ حیران و پریشان ہو کر ٹھٹکی اور ٹکٹکی باندھے قیصر مرزا کو دیکھتی رہی۔ قیصر مرزا بھی مبہوت کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دفتن طلعت آرا کا خوبصورت چہرہ وحشت زدہ ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے منہ کھول کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہائے اللہ! وہ لڑکھڑائی اور سراسیمہ ہو کر صندلی سے چمٹ گئی۔ قیصر مرزا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہکا بکا کھڑا تھا۔ صندلی نے طلعت آرا کو اس قدر خوفزدہ پایا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ آن کی آن میں طلعت آرا کو کیا ہو گیا۔ لمحہ بھر تو وہ بھی کسی انجانے خوف سے دم بخود کھڑی رہی، پھر اس نے خود کو سنبھالا، طلعت آرا کو سہارا دیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، رانی صاحبہ؟ سرکار، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ رانی صاحبہ کچھ تو بتائیے۔ وہ گھبرا گھبرا کر پوچھتی رہی، مگر طلعت آرا کے لبوں کو ذرا جنبش نہ ہوئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح صندلی کے شانے کا سہارا لیے نڈھال کھڑی تھی۔ اس کے پیر لرز رہے تھے اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ قیصر مرزا ذرا دیر تک حواس باختہ کھڑا رہا، پھر وہ چونکا۔ اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ وہ فوراً مڑا اور سہنچی کی جانب منہ پھیر کر اس طرح مڑ گیا کہ اس کی پیٹھ ان دونوں کی طرف تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے تاریک در و دیوار کو تک رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ لالٹین کی مٹیالی روشنی میں دالان کے اونچے اونچے ستون دم بخود کھڑے تھے، جس کے ایک گوشے میں چارپائی پر بچہ بے خبر سو رہا تھا، جسے دیکھنے اور اپنی مامتا ٹھنڈی کرنے طلعت آرا چوری چھپے عشرت منزل آئی تھی، مگر اب وہ اس سے بھی بے نیاز تھی۔ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ قیصر مرزا چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی پشت پر صندلی کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں طلعت آرا سے اس کی پریشانی اور سراسیمگی کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھی، اور طلعت آرا ہنوز خاموش تھی۔ آخر کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہی تھی، صندلی، مجھے واپس لے چلو۔ اس کے لہجے سے نقاہت صاف آشکارا تھی۔ وہ بے حد نڈھال اور مزمحل لگ رہی تھی۔ قیصر مرزا نے پلٹ کر دونوں کی جانب نہ دیکھا۔ اس نے گہری خاموشی میں کپڑوں کی سرسراہٹ سنی اور اس کے ساتھ ساتھ قدموں کی آہٹ، قدم جو بوجھل تھے اور رک رک کر اٹھ رہے تھے۔ ان قدموں کی آہٹ اس نے صحن میں سنی، پھر ڈیوڑھی میں چاپ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی۔ قیصر مرزا نے پلٹ کر دیکھا، دونوں ڈیوڑھی سے گزر کر باہر جا چکی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور ڈیوڑھی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑھی میں اندھیرا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ گلی کے پختہ فرش پر قدموں کی آہٹ ابھر رہی تھی۔ قیصر مرزا دہلیز پر پہنچا۔ دروازے کے ایک پٹ کا سہارا لے کر اس نے گردن آگے بڑھائی۔ باہر دیکھا۔ دھندلی دھندلی روشنی میں اسے دو سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے اور دیکھتے دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قیصر مرزا دروازے سے ٹیک لگائے گمسم کھڑا رہا اور رک رک کر گہری سانسیں بھرتا رہا۔ رات تاریک تھی اور دور کہیں گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے۔ کوتوالی کے گھڑیال نے 12 بجے کا گجر بجایا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قیصر مرزا چونکا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ سنسان دالان میں بچہ اکیلا سو رہا ہے۔ اس کا خیال آتے ہی قیصر مرزا نے ڈیوڑھی کا صدر دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ڈیوڑھی سے باہر نکلا۔ دالان کی جانب بڑھا، مگر چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ اسی جگہ پر ذرا دیر پہلے طلعت آرا سراسیمگی کے عالم میں صندلی کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ لپک کر دالان میں پہنچا، لالٹین اٹھائی، اس کی لو اونچی کی، روشنی تیز ہو گئی۔ واپس اس جگہ گیا تو بھونچکا رہ گیا۔ یہ چمڑے کا سیاہ تھیلا تھا، جسے نہایت نفاست اور سلیقے سے تیار کیا گیا تھا، اور کچھ اس وضع کا تھا جیسا ڈاکیے خط پتر تقسیم کرنے کے لیے کندھے پر لٹکا کر چلتے ہیں۔ تھیلا بالکل نیا تھا، لالٹین کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا، خاصا پھولا ہوا بھی تھا۔ قیصر مرزا فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ تھیلا اٹھایا، اسے کھولا تو چھوٹے چھوٹے ریشمی اور رنگین لباس، چاندی کے 2 نقشین جھنجھنے، ہاتھی دانت کی سفید کنگھی، سیاہ ریشمی ڈوری میں پرویا ہوا چاندی کا تعویذ،
रंग बिरंगी विलायती मिठाइयों के पैकेट, बिस्किटों के छोटे बड़े डब्बे, एक खूबसूरत रबड़ की गुड़िया और ऐसे ही कई और खिलौने अंदर से निकलने लगे। कैसर मिर्ज़ा उन्हें देखता रहा और दिल गिरफ्ता होकर सोचता रहा कि ये सब कुछ तलतारा अपने बच्चे के लिए लाई थी, जिसे वो एक नज़र देख भी न सकी, और हवास बाख्ता होकर वापस चली गई। उसने हर चीज़ एहतियात से थैले में रखी, उसे बंद किया और दालान में जाकर खूंटी पर लटका दिया। वो बच्चे के पास गया, कुछ देर उसके भोले भाले खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर झुककर बेख्तियार उसके रुखसार को चूम लिया। बच्चा नींद में कुलबुलाया। कैसर मिर्ज़ा करीब बैठकर उसकी पीठ हौले हौले थपकने लगा। बच्चा सो रहा था और कैसर मिर्ज़ा खामोश बैठा तलतारा के बारे में सोच रहा था, जो उसकी महबूबा थी, उसके बच्चे की माँ थी। उसे कभी उम्मीद थी कि तलतारा ममता के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चे को देखने एक बार फिर आएगी। कैसर मिर्ज़ा ने बिस्तर पर बैठे बैठे तय किया कि आइंदा जब तलतारा आएगी तो वो उसके जेवरात वापस कर देगा। इस तरह वो उसकी खुशनुदी हासिल कर सकता था, अपना पामाल भरम बहाल कर सकेगा। हालांकि वो इस इरादे से इशत मंजिल आया था कि तलतारा के जेवरात निकाल कर सर्राफे ले जाएगा, किसी साहूकार के हाथ फरोख्त कर देगा और जो रकम मिलेगी उससे अपने वालिद के कर्ज का बोझ कम करने की कोशिश करेगा। मगर अब उसने ये इरादा तर्क कर दिया था। वो भूल कर भी अब तक तलतारा को भूल ना सका था। उसकी मोहब्बत की यादगार सिर्फ वो जेवरात रह गए थे जिन्हें पहनकर वो निहायत सज धज के साथ उससे मिलने रात की तन्हाई में आती थी और मांगने पर एक ख़ास अदा से मुस्कुराकर हर जेवर उतारती और उसके हवाले कर देती। उन जेवरात में तलतारा के हसीन जिस्म की खुशबू रची हुई थी, जिनसे न जाने कितनी सुहानी यादें वाबस्ता थीं। उसका जी चाहा कि उन जेवरात को सामने रखकर देखे, उन्हें सूंघे, वारफ्ता होकर चूमे, सीने से लगाए और उन हैजान अंगेज़ रातों की याद ताज़ा करे जब तलतारा उसके पहलू में होती थी। वो बेकरार होकर उठा और जीने की जानिब बढ़ा। सीढ़ियाँ तय करके अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में लैंप रोशन था। वो संदूक के करीब गया, कुर्ते की जेब से कुंजी निकाली, संदूक का कुफ्ल खोला, मगर ढकना उठाया तो शशदर रह गया। संदूक में रखे हुए कपड़े लत्ते और तमाम दूसरा साजो सामान उल्टा पलटा और निहायत बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत उजलत में संदूक की तलाशी ली है। कैसर मिर्ज़ा का फौरन माथा ठनका। उसने घबराकर जल्दी जल्दी जेवरात तलाश किए जो एक रुमाल में बांध कर रखे गए थे। ये एक पोटली थी जिसे कपड़ों की तह के नीचे एक कोने में एहतियात से रखा गया था, मगर पोटली का कहीं नामो निशान न था। उसने हवास बाख्ता होकर संदूक का सारा सामान निकालकर बाहर डाल दिया। एक एक कपड़ा झाड़ा, एक एक चीज़ देखी, एक बार नहीं बार बार देखी, लेकिन जेवरात की पोटली का कोई सुराग न मिला। संदूक में जो 2000 रुपये रखे थे उनमें से भी 1000 कम थे। उसे याद आया कि गुज़िश्ता रात जब वो इशत मंजिल में दाखिल हुआ था तो उसने पहला काम ये किया था कि जीना तय करके सीधा अपने कमरे में गया था। संदूक खोला और ये देखकर मुतमईन हो गया था कि जेवरात की पोटली अपनी जगह पर मौजूद थी और 2000 रुपये भी वहीं थे जहां वो रामपुर जाने से कबल रख कर गया था। हर चीज़ सलीके से अपनी जगह रखी थी, न कोई उलट पलट थी न बेतरतीबी। मगर ये रातों रात क्या हो गया? ये किसकी हरकत हो सकती है? मान उसे आगा जानी का ख्याल आया। वो मुंह अंधेरे चुपके से घर से निकल गया था और अब तक वापस ना आया था। उसकी ये पुरस्रार गैर हाजिरी इल्लत से खाली न थी। वो भिन्नाया हुआ भी था। कैसर मिर्ज़ा से सख्त नाराज़ था। उसने जान पर खेल कर हब्स और शदीद गर्मी में 21 रोज़ तक चिल्ला कशी की थी। माया को जगाने के लिए अमल पढ़ा था, रियाजत की थी। कैसर मिर्ज़ा ने उसकी तमाम जांफिशानी और रियाजत पर पानी फेर दिया था। दफीना हासिल करने की सारी कोशिश खाक पर मिला दी थी। वो हारा हुआ जुआरी था और हारा हुआ जुआरी बहुत ख़तरनाक होता है। तो गोया आगा जानी ने अपनी नाकामी का उससे ये इंतकाम लिया। उसके अलावा कोई और ये हरकत कर ही नहीं सकता। किसी की इतनी जुर्रत ही नहीं हो सकती कि रात की तारीकी में उसके कुर्ते की जेब से कुंजी निकाले, संदूक का ताला खोले, जेवरात और रुपए निकाले और खामोशी से सटक जाए। आगा ने उसके साथ बड़ी तगड़ी चोट की थी। ये तवक्को न थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने बुरा किया, बहुत बुरा किया। कैसर मिर्ज़ा ने तड़प कर ठंडी सांस भरी और निढाल होकर पलंग पर लेट गया।